ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 کی تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئہ، ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ جو جہنم میں جانے والی بات تھی، اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا۔ بلا من کسب سیئہ، ہاں جو گناہ کمائے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی خطا اسے گھیر لے۔ جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے، یہ جو یہاں گھیرنے کا ذکر ہے، دراصل اس کی تفسیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے اور اگر اس گناہ پر وہ معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، تو وہ گناہ اس کو گھیرتا رہتا ہے، وہ گناہ اور زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اس ایک بڑے گناہ، جو حرام گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، اگر وہ اس ایک گناہ میں مبتلا ہے اور اگر وہ اس کے تعلق سے توبہ نہیں کرتا، تو وہ گناہ اس کو گھیرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا جو گناہ کمائے گا اور اس کی خطا اس کو گھیر لیں گی، تو خدا نے فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ جہنم والا ہے، تو وہ دوزخ والوں میں سے ہے، ہم فیہا خالدون، اور انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا۔ اب اگر کوئی گناہ انسان کوئی گناہ کرے، خطا کرے اور اس کی خطا اس کو گھیر لے، تو اللہ نے فرمایا وہ جہنم والوں میں سے ہے اور ہمیشہ اس کے اندر رہنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ صرف وہی انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو کافر ہوگا، وہی انسان جہنم میں رہے گا جو کافر ہوگا۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ کب اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ مسلمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب کافر ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں۔ اور ایسے لوگوں کے تعلق سے خدا نے فرمایا اگر تمہاری خطاؤں نے تمہیں گھیر لیا ہے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ ایک طرف گناہ کرنے والوں کا ذکر ہے، ایک طرف نیکی کرنے والوں کا ذکر۔ فرمایا والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرے، اچھے کام کرے۔ تو جو اچھے کام کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ خدا نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں سے ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اگر گناہ کیے اور گناہ اتنے بڑھ جائے ہمارے کہ گناہوں کے سبب ہمارے دل سے ایمان ہی ختم ہو جائے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ تو جہنم ہے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن اگر ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب یہاں پر یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ہم نے جب بنی اسرائیل والوں سے عہد لیا تھا کہ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، ان سے وعدہ لیا تھا، اور انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ دراصل جب بنی اسرائیل والوں نے سامری کے بہکاوے میں آ کر کے بچڑے کی پوجا کی، تو اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، تو اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ اب توبہ کر کے وعدہ کرو کہ اب تم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے وعدہ لیا، کہا مولا ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے وہ وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور اب یہاں پر اللہ نے ان کو جو احکام دیے تھے یا نصیحتیں کی تھی، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں کیا۔ پہلا حکم جو تھا خدا کا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اس کے بعد اللہ کا حکم تھا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ بنی اسرائیل والوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور اس کے بعد تیسرا حکم اللہ رب العزت نے فرمایا وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں،
والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر فرمایا وذل قربا رشتہ داروں کے ساتھ، پھر فرمایا والیتاما اور یتیموں کے ساتھ، پھر فرمایا والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ۔ اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا بنی اسرائیل والوں کو۔ پہلے کہا میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اس کے بعد کہا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ لیکن آپ اس آیت کی ترتیب بھی تو دیکھیں، اللہ رب العزت نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اپنی عبادت سے لگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میری عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو ماں باپ کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کا تذکرہ کیا ہے تو وہ ماں باپ کا کیا، اور ماں باپ کے بعد اللہ نے وذل قربا رشتہ داروں کا ذکر کیا، والیتاما یتیموں کا ذکر کیا، پھر والمساکین مسکینوں کا ذکر کیا، اور آگے اللہ نے فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب یہ کامن چیز ہو گئی، پہلے تو اللہ نے گن گن کر بتایا میری عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے ساتھ، اور اب اللہ نے فرمایا جو لوگ بچ گئے تو اللہ نے فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، لوگوں کے سے اچھی بات کہنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اللہ نے حکم دیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ نے ایک اور حکم دیا، فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر نماز کا ذکر ہے، لیکن کتنی باتوں کے بعد اللہ نے نماز کا ذکر کیا، حالانکہ نماز کی فرضیت اپنی جگہ، نماز کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن آپ دیکھیے اللہ نے نماز کا ذکر بعد میں کیا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر پہلے کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کا ذکر پہلے کیا ہے، زکوٰۃ کا حکم بعد میں دیا ہے، پہلے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے حسن سلوک کا حکم دیا اللہ نے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ پھر فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روح گردان ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری باتیں جو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، ہم نے جو ان سے عہد لیا تھا کہ میری عبادت کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں سے اچھی بات کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری باتیں جو ہم نے تم سے کی تھی، عہد لیا تھا، تو تم نے کیا کیا؟ فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، تم میں سے پھر گئے کچھ لوگ، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، لیکن تھوڑے سے رہ گئے ایمان والے جنہوں نے ان باتوں پر عمل کیا، باقی اکثر تو پھر گئے۔ آج دیکھیے نا، یہودی ہو یا پھر عیسائی ہو، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل والے لوگ ہیں، لیکن کیا یہ ہے آج اللہ کی عبادت پر؟ کیا ویسی عبادت اللہ کی کرتے ہیں جیسے کہ اللہ نے حکم دیا تھا؟ آپ نے کس عیسائی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کس عیسائی یا یہودی کو زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ حالانکہ اللہ نے تو ان کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے عبادتیں گڑھ لی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، لیکن تم میں کچھ تھے جنہوں نے ان باتوں پر عمل کیا۔ اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا۔ اب یہاں پر پھر عہد کا، وعدے کا ذکر ہے، پچھلی آیت میں بھی تھا، اس آیت میں بھی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ اپنوں کا خون نہ کرنا۔ فرمایا ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ اپنوں کا خون نہیں کرنا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا۔ پھر فرمایا ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ اس میں بھی اللہ نے 2-3 باتیں بیان کی ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، اپنوں کا خون نہیں کرنا، اپنوں کا خون نہیں بہانا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے باہر نہیں نکالنا۔ اللہ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو۔ دراصل جب حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل کے لشکر نے فتح حاصل کی،
تو اب چونکہ وہ ایک قوم تھے، پورے بنی اسرائیل ایک قوم ہوا کرتی تھی، لیکن ان میں 12 قبیلے تھے، تو اب جب انہوں نے یوشع بن نون کے ساتھ مل کر کے فتح حاصل کر لی، تو اب جب ان کو آبادی کے اندر رہنے کا موقع ملا، سلطنت کرنے کا موقع ملا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا پوری قوم مل کر کے سلطنت کرتی، ایک سلطنت کے جھنڈے تلے یہ سب لوگ آ جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، جب جیت گئے، فتح حاصل ہو گئی، تو ہر قبیلے نے اپنی اپنی الگ سلطنت بنا لی، 12 قبیلوں نے 12 سلطنتیں بنا لی، اور جب انہوں نے اپنی اپنی سلطنتیں بنا لی تو پھر خدا نے کہا چلو تم نے اپنی اپنی سلطنتیں بنا لی، اپنی مرضی سے بنا لی، ٹھیک ہے، لیکن اب تمہیں ہم حکم دیتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے یہ تمہارے بھائی ہے، چاہے کسی اور قبیلے کا ہو، یہ بھائی ہے تمہارے، کلمہ تم ایک پڑھتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے خاندانوں کے اندر بٹ گئے ہو، قبیلوں میں بٹ گئے ہو، تو کم از کم اتنا کرنا کہ اب تم نے اپنے کسی بھائی کا خون نہیں بہانا، اپنے کسی بھائی کو اپنی بستی سے باہر نہیں کرنا۔ اللہ نے یہ حکم دیا تھا ان کو، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنوں سے ہی لڑنا شروع کر دیا۔ تو اس آیت میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 85 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا تھا لا تسفکون دماءکم، کسی کو قتل نہیں کرنا، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، وہ اپنوں کو قتل کرنے لگ گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے میں ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں۔ اب یہاں پر انہوں نے وہ سارے کام الٹے کیے جو اللہ نے ان سے کہے تھے۔ اللہ نے کہا تھا قتل نہیں کرنا، انہوں نے اپنے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا تھا بستی سے نہیں نکالنا، انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو اپنے وطن سے نکالنا شروع کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، کہ تم ان کی مدد کرتے ہو، مخالفوں کی، اپنے بھائیوں کے خلاف مخالفوں کی مدد کرتے ہو۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی کافر تمہارے کسی بھائی پر حملہ کر رہا ہے تو تمہارا کام یہ تھا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرتے، لیکن وہ اپنے بھائی کی مدد کرنے کے بجائے کافروں کی مدد کر کے دوسرے قبیلے والوں کو شکست دینے کی کوشش کرتے تھے۔ آپسی لڑائی ان کی شروع ہو گئی تھی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا۔ اور اب آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ اب یہاں پر آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو معلوم ہوگی، اللہ نے کہا تھا خون نہیں کرنا، وطن سے نہیں نکالنا، لیکن انہوں نے وہ سارے الٹے کام کیے۔ اور اب جب کافروں کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں کو شکست دی، اور کافروں نے جب ان کے بھائیوں کو غلام بنا لیا، بنی اسرائیل والوں کو، جب بنی اسرائیل والوں کو انہوں نے غلام بنا لیا، تب وہ غلام بیچنے کے لیے واپس بنی اسرائیل کی بستی میں آئے، بنی اسرائیل والوں کو ہی غلام بنا کر بنی اسرائیل والوں کی بستی میں آئے غلام بیچنے کے لیے۔ تو جب وہ غلاموں کو بیچنے کے لیے آئے تو پھر اب وہ لوگ جنہوں نے خود کافروں کے ساتھ مل کر کے ان کو اپنے وطن سے نکالا تھا، بھگایا تھا، اب وہ کافروں کے پاس گئے اور ان بنی اسرائیل والوں کو خریدنے لگے۔ ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں کو خریدنے لگے، غلاموں کو خریدنے لگے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ان کو کیوں خرید رہے ہو، حالانکہ ابھی تو کچھ دن پہلے تم نے کافروں کے ساتھ مل کے ان کو بھگایا تھا، اب تم ان کو خرید رہے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ دراصل ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی قیدی ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو چھڑا لیں، اگر کوئی غلام ہو تو اس کو آزاد کرنا ہمارا فرض ہے، اس لیے ہم چھڑا رہے۔ تو یہ بے عقل بات وہ کیا کرتے تھے، پہلے تو مارتے بھی تھے، وطن سے نکالتے تھے، پھر اگر کافر ان کو قیدی بنا کر لاتے تو پھر ان کو چھڑا بھی لیا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، کہ اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ اللہ نے پھر کہا کہ ان کو اپنی بستیوں سے نکالنا ہم نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو۔ اللہ نے کتنی پیاری بات کہی کہ خدا کے کچھ احکامات پر ایمان لاتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، اس کے کچھ حکموں کو مانتے ہو،
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور کچھ حکموں کا انکار کر دیتے ہو. جیسے کہ اللہ نے حکم دیا اگر تمہارا کوئی بھائی قیدی ہو یا غلام ہو تو اس کو چھڑا لینا فدیہ دے کر، انہوں نے اس کو تو مان لیا، لیکن اللہ نے کہا تھا کہ قتل نہیں کرنا، وطن سے نہیں نکالنا، اس کو نہیں مانا. تو اللہ نے ذکر کیا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا اللہ کے کچھ حکموں کو مانتے ہو اور کچھ حکموں کا انکار کر دیتے ہو. آگے اللہ نے فرمایا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے، مگر یہ کہ دنیا میں جو تم میں ایسا کام کرتے ہیں تو اس کو کیا بدلہ ملنا ہے، مگر دنیا میں تو آسائش تم کو مل جائیں گی، دنیا میں تو آرام تم کو مل جائے گا. تم کو تو نہیں لگے گا دنیا میں ہم نے کوئی برا کام کیا، غلط کام کیا، دنیا میں تو تم کو احساس نہیں ہوگا. لیکن آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں سخت ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو تم میں ایسا کرے گا اس کا بدلہ کیا ہے، مگر یہ کہ دنیا میں رسوا، دنیا میں یہ کام اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو رسوا ہوگے. اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں تم کو گرفتار کیا جائے گا. تو اب تو نہ دنیا میں بچے نہ آخرت میں بچے، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، اپنی دنیا کی سلطنت کو بنانے کے لیے اور اپنی دنیا کی سلطنت کو بڑھانے کے لیے کوششیں کرتے رہے. لیکن آپ دیکھیے گا ایک زمانہ ایسا گزرا ہے بنی اسرائیل والوں پر اللہ نے اتنی ذلت کو مسلط کیا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے. اللہ نے رسوا کر کے رکھ دیا. آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہوگا ہٹلر کا یہودیوں کے ساتھ، 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا اس نے نفرت کی بنیاد پر. تو یہ ذلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا کو بٹورنے کے چکر میں لگے ہوئے، دنیا مل جائے، مال مل جائے، دولت مل جائے، عزت مل جائے. اللہ نے فرمایا اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی سکون سے نہیں رہو گے، رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے، اور پھر قیامت میں تو تمہارے لیے سخت عذاب ہم نے تیاری کر رکھا ہے. اور اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے ہرگز بے خبر نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا، یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کو کیا پتا، اللہ کو نہیں معلوم ہم کیا کر رہے. اگر ہم نے دودھ میں پانی ملا لیا تو کسی کو کیا پتا چلے گا؟ اگر ہم نے دودھ میں پانی ملایا تو کس کو کیا پتا چلے گا؟ گیہوں میں مٹی ملا دی تو کس کو کیا پتا چلے گا؟ ترازو کے نیچے لوک چمک لگا دیا، مقناطیس لگا دیا تو کسی کو کیا پتا چلے گا؟ بھائی کسی کو پتا چلے یا نہ پتا چلے اللہ کو سب پتا ہے. اس لیے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 86 میں اللہ نے فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی ہے. یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو مول لی ہے، دنیا کی زندگی کو کمانے کی کوشش کی ہے، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جی گیا تو 100 سال جیے گا، اگر بہت زیادہ جی گیا تو 120 سال جیے گا. لیکن قیامت کی تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو وہ زندگی کو چھوڑ کر اللہ نے کہا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خریدا. آگے اللہ نے فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا اور نہ ان کی مدد کی جائیں گی. جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خریدی، اللہ نے فرمایا نہ ان پر عذاب کو ہلکا کیا جائے گا نہ کسی طرح سے ان کی مدد کی جائیں گی. اب آپ دیکھیے یہاں پر پھر یہ جو ذکر ہے یہاں میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ یہ کافروں کے تعلق سے بیان کیا، اس لیے کہ کوئی انسان اپنے گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہوتے اتنا گناہ میں ملوث ہو جائے کہ اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پھر اس کے لیے کوئی مدد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مدد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے اگر اس کے دل سے ایمان ختم ہو گیا تو. اسی طرح اللہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، توریت.
وقفینا من بعدہ بالرسل، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے. اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل کے اندر اتنی کثرت سے نبی آئے ہیں، اتنی کثرت سے نبی آئے ہیں کہ تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ کبھی کبھی تو کسی ایک علاقے کا ایک نبی ہوتا، کسی محلے کا ایک نبی ہوتا، کسی شہر کے اندر ایک نبی ہوتا. یا میں مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، جس طرح سے ہم آج کے دور میں ہر محلے ہر شہر کے اندر کسی نہ کسی ولی کو دیکھتے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جس طرح ہم ہر کسی محلے کسی شہر میں ولی کی مزار کو دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر ایسے نبی ہوا کرتے تھے. ہر جگہ پر، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر شہر میں نبی ہوا کرتے تھے. اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا نا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. طرح کیوں کہا حضور نے؟ نبیوں کی طرح کیوں کہا؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی تھے ہر علاقے ہر محلے کے لیے ہر شہر کے لیے، اسی طرح میری امت میں بھی اتنے علماء ہوں گے کہ کوئی ہر محلے کے لیے، کوئی ہر شہر کے لیے، کوئی ہر گلی کے لیے ہوگا. تو آج دیکھتے ہیں نا آپ، ہر گلی میں کوئی نہ کوئی عالم ہوگا، کوئی حافظ ہوگا، گلی نہ صحیح محلے میں کوئی ہوگا، محلہ نہ صحیح علاقے میں ہوگا، شہر میں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور پے در پہ رسول بھیجے. آگے اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کی کھلی نشانی عطا فرمائی اور پاک روح سے اس کی مدد کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانی عطا فرمائی. ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے معجزات اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائے تھے. جتنے معجزات حضرت عیسیٰ کو اللہ نے عطا فرمائے تھے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائے تھے. لیکن حضرت یہ کب تک کی بات تھی؟ جب تک حضرت عیسیٰ تھے. لیکن جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو پھر ہمارے نبی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی معجزہ لے کر کے نہیں آئے، معجزہ بن کر کے آئے ہیں. ہمارے نبی معجزہ بن کر کے آئے. تو اللہ نے کھلی نشانی حضرت عیسیٰ کو دی تھی. ان میں بڑی نشانیاں کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو اگر ٹھوکر مار دیتے اور اس کو کہہ دیتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. کھلی نشانی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی اندھے کی آنکھ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو اللہ روشنی عطا فرما دیتا. کسی کوڑ کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اللہ بیماری سے شفا عطا فرما دیتا. یہ کھلی نشانیاں تھی. کہا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانی عطا کی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح سے اس کی مدد کی. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جو روح الامین ہے ان سے مدد کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمہ تن حضرت جبریل علیہ السلام رہا کرتے تھے، ہر وقت رہا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام. اسی کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے حضرت جبریل کے ذریعے ان کی مدد کی. حتیٰ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حمل ٹھہرا تو اس وقت آپ کے دامن میں دم کرنے والے بھی حضرت جبریل علیہ السلام تھے. تو آگے اللہ نے فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر کے آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں. اب ہمارے نبی علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے. کہا اگر تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور وہ لے کر کے آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں. یہودیوں نے سود کو عام کر رکھا ہے، بلکہ جائز ہے ان کی قوم میں سود. وہ سود پر لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں اور پھر وہ اس سے امیر بنتے جاتے ہیں. تو اب چونکہ جب حضور آئے تو حضور نے تو سود پر پہلے ہی پابندی لگا دی، حرام کر دیا. تو اب یہ تو ان کے نفس کے خلاف تھا، ان کی خواہش کے خلاف تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر کے آئے جو تمہارے نفس کے خلاف ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا استکبرتم، تو تم متکبر ہو گئے، تو تم نے تکبر کیا. اور آگے فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تکبر کرتے ہو تو ان میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو. جب کوئی نبی تمہارے پاس آتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تکبر کرتے ہو اور ان میں سے ایک گروہ کو جھٹلا دیتے ہو اور ایک گروہ کو قتل کر دیتے ہو.
کئی نبی ایسے آئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر جن کو بنی اسرائیل والوں نے قتل کر دیا ہے، اور کئی نبی ایسے آئے ہیں جن کو انہوں نے جھٹلا دیا، کہا ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ یہاں پر آپ کو میں ایک غور طلب بات بتانا چاہتا ہوں، جو رسول ہوتا ہے اس کو کبھی کوئی قتل کر ہی نہیں سکتا، جو رسول ہوتا ہے اس کو کبھی کوئی قتل نہیں کر سکتا، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ قتل ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، قتل ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، پوری دنیا چاہتی تھی تب بھی حضرت عیسیٰ قتل نہ ہو سکے، اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ تو جو نبی تھے وہ قتل ہو سکتے تھے، جو رسول تھے وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے۔ حالانکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ دعا کرتے تھے، مولا مجھے میدان میں شہادت کی موت عطا فرما، ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے جہاد میں موت عطا فرما، لیکن وہ نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کہ رسول ہے۔ نبی اور رسول میں ایک مختصر فرق میں آپ کو بتا دوں، نبی وہ ہے کہ جو کسی قوم میں رہے اور پھر اللہ اس پر آیتوں کو نازل کرے، اس پر اللہ حکم نازل کرے اور اس کو احکام دے کہ تم لوگوں کو یہ کہنا، لوگوں کو یہ بات کہنا، اس سے روکنا، اس کی طرف بڑھانا، وہ نبی ہے۔ لیکن رسول کون؟ جس کو باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی طرف بھیجے وہ رسول ہے، کسی قوم کی طرف بھیجے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، وہ رسول ہے۔ جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کو بھیجا قوم کی طرف، وہ رسول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، وہ رسول ہے۔ تو جس کو قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اور نئی شریعت عطا کی جاتی ہے وہ رسول ہوتا ہے، لیکن جس کو پرانی شریعت، پرانی سے مراد جو پچھلے نبی کی شریعت، رسول کی شریعت ہے، اگر وہ شریعت دے کر کے کہا جائے کہ اس کو تشہیر کرو، اس کو آگے پھیلاؤ، تو پھر وہ نبی ہے۔ یہ ایک فرق جو میں آپ کو مختصر میں بتایا۔ تو نبی قتل ہو سکتے ہیں، رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 88 میں فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا تم نے نبیوں کو قتل کیا، جھوٹا کہا ان کو اور ان کی بات نہیں مانی تم نے، تو یہودیوں نے مذاق کرتے ہوئے کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے، تو اللہ نے کہا بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے تم پر لعنت کی ہے۔ تمہارے دل پر کیا پردے پڑیں گے؟ اللہ نے تم پر لعنت کی ہے، بِكُفْرِهِمْ، تمہارے کفر کے سبب، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تم میں بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے ایمان لایا، باقی تو ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 میں اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، تو وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اس سے منکر ہو بیٹھے اللہ کی لعنت منکروں پر۔ یہ پوری آیت ایک ساتھ میں نے پڑھ دی تاکہ ایک ساتھ آپ کو بتا دوں۔ اللہ نے فرمایا جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی، یعنی قرآن جب اللہ نے نازل کرنا شروع کیا، جب وہ اللہ کی کتاب آئی، اور یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، توریت کی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی، زبور کی تصدیق کرتی ہے، تو جب یہ اللہ کی کتاب قرآن آئی جو توریت، انجیل، زبور کی تصدیق کرتی ہے، تب آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، مانا نہیں قرآن کو۔ معاذ اللہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد تو اپنی طرف سے یہ سب بولتے ہیں، بناتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور اللہ نے کیا فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ اب یہ آیت کریمہ پر آپ ذرا سا غور کریں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ دراصل اوز اور خزرج جو قبیلے تھے اور دیگر جو قبیلے ہوا کرتے تھے، تو جب کافر ان کو مارتے، چونکہ وہ کافر طاقتور تھے اور یہ جو تھے یہ ڈرپوک لوگ تھے، یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ ڈرپوک لوگ تھے، آج تک ڈرپوک ہے اور ہمیشہ ہی ڈرپوک رہیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ تو یہ ڈرپوک تھے، تاجر لوگ تھے، تجارت کرنے والے لوگ تھے، ڈرپوک تھے۔ تو جب کوئی دوسرے قبیلے والے یا کافر ان کو مارتے
تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے آج تو تم مار رہے ہو مار لو، لیکن یاد رکھنا وہ آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ نبی آئیں گے نا تو پھر ہم تم کو ماریں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ تو وہ دعا کرتے تھے مولا تجھے تیرے آخری نبی کا واسطہ ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ تو وہ حضور کے آنے کے پہلے تو دعا کرتے تھے وسیلے کی، لیکن بعد میں کیا ہوا، جب وہ رسول تشریف لائے جو جانا پہچانا تھا، جس کے بارے میں ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا، چہرہ تک بتا دیا گیا تھا، ان کا نقش تک بتا دیا گیا تھا، تو جب وہ جانا پہچانا آیا تو پھر انہوں نے کیا کیا، انکار کر دیا، منکر ہو گئے، حالانکہ پہلے ہی اسی نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، لیکن اب اسی نبی کا انکار کر کے منکر ہو گئے، تو اللہ نے کہا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، منکروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کس برے مولوں میں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا، أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہو اس کی جلن سے، أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، تو غضب پر غضب کر کے سزاوار ہوئے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کتنے کم داموں پر انہوں نے اپنی جان کو خرید لیا، اپنی جانوں کو بیچ دیا، اللہ کے اتارے ہوئے سے انکار کر بیٹھے، اللہ کی کتاب کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جلن کی بنا پر، اس جلن کی بنا پر انہوں نے انکار کیا، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آئے، لیکن اللہ نے آخری نبی بنی اسماعیل میں سے پیدا کیا، تو ان کو جو جلن تھی کہ یہ تو ہمارے اس میں سے ہونا چاہیے تھا، بنی اسماعیل میں سے پیدا ہو گئے، تو وہ جو جلن تھی اس جلن کی بنیاد پر انہوں نے بغاوت کر دی، جلن اپنے دل میں پیدا کر دی، تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، تم جلن پیدا کرتے ہو اللہ کی نعمت پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے کہ وہ جسے چاہے اپنا فضل عطا فرما دے، وہ چاہے تو بنی اسرائیل والوں کو فضل عطا کر دے، وہ چاہے تو بنی اسماعیل والوں کو فضل عطا کر دے، تو اللہ کی عطا پر تم جلن محسوس کرتے ہو، حسد محسوس کرتے ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، مطلب پہلے تو منکر تھے، کافر تھے، پھر نبی کا انکار کر کے اور زیادہ کافر ہو گئے، غضب پر غضب کو دعوت دے دی انہوں نے، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہِینٌ، تو کافروں کے لیے ذلت ہے، کافروں کے لیے ذلت ہے، لیکن عزت کس کے لیے ہے، تو عزت مومنوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے ذلت ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی ان آیتوں میں بیان فرمایا کہ کس طرح سے یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ سے وعدہ لیا تھا، لیکن اس کے بعد میں انہوں نے انکار کر دیا اور کافر ہو گئے، انہی سب چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔